آف لاہور، اور ان کے فوراً بعد ذاکر سید اون عباس بخاری صاحب فضائل و مصائب محمد وال محمد بیان فرمائیں گے۔ جو مومنین باہر کھڑے ہیں مہربانی کریں، پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں۔ مجلس عزا کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اب آپ کے سامنے فضائل و مصائب محمد وال محمد بیان فرمائیں گے جناب علامہ علی جون صاحب آف لاہور۔ یہ ذرا کھول دیں گے، تھوڑا سا اوپر کر دیں گے۔ ٹھیک ٹھیک، ٹائٹ کر دیں آپ۔ جاگے یہاں سے ہوگا میرا خرچہ۔ رحم اللہ من کر الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دعائے طلوع شمس امامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بلند تر صلوات۔ معصوم امام کا فرمان ہے کہ بلند آواز سے درود اس لیے بھی پڑھا کرو کہ تمہاری نسلوں سے نجاست جاتی رہے، طہارت آتی رہے۔ مل کے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بشعاع انوار المحبت العلویہ وَأَكْمَلَ لَنَا دِينَنَا بِالْوِلَایَةِ الْمُرْتَضَوِیَّةِ وَأَتَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْنَا بِالْہِدَایَةِ الْحَیدَرِیَّةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى حَقِیقَةِ الْوَجْهِ الْأَتَمِّ الْعَارِفِ بِمَا فِي اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ الْوَاقِفِ عَلَى جَمِيعِ السِّیَاسَاتِ وَالْحُکَمِ وَالدَّافِعِ جَیشَاتِ الْأَبَاطِیلِ وَالدَّامِغِ صَولَاتِ الْأَزَلِیلِ حَبِیبِکَ وَحَبِیبِنَا أَبِی الْقَاسِمِ مُحَمَّد اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولا سیما النور علی النور فی تحیاء الدجور والامام المنصور والسراج المستور مہدی هذه الامتی وخاتم الائمتی امام زماننا الحجۃ ابن الحسن العسکری عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ولعنۃ اللہ علی من لم یقر بولایتہم او ادى نفسہ فی آدائہم او کاس غیرہم بہم الابدین ودہر الداہرین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسن منی و انا منہ۔ جس کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس کے گھر میں روٹی حسن بادشاہ کے دسترخوان کے صدقے سے پکتی ہے، اس سال بھر کا رزق حسن سخی سے خیرات میں مانگنے کے لیے بلند ترین صلوات ادا کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم سادات عظام کا یہ صف ماتم، یہ صف ادا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دور نزدیک سے جتنے سنی شیعہ احباب امام حسن مجتبیٰ کے غم میں اس صف پہ حاضر ہوئے ہیں، مالک ان سب کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ بار اللہ تجھ واسطہ بیمار کربلا کی بیماری کا جتنے مریضان کی دعائیں میرے ذمہ ہیں، بالخصوص جو مومنین و مومنات ہاسپٹلائزڈ ہیں۔ علی اصغر نامی بچہ علیل ہے، ترابی کی والدہ علیل ہیں، بھائی حسن کی والدہ علیل ہیں، علی جمشید نقوی صاحب۔ مالک ذکر کی عزت کا واسطہ تمام مریضان کو صحت کاملہ و شفا عاجلہ عطا فرمائے۔
مولا کے جتنے بھی اولاد ماتمیوں کی دعائیں میرے ذمہ ہیں، بالخصوص بھائی عمران، بھائی محمد رضا، شبیر جعفری، شکیل احمد، ارشد، بھائی گلفام، عرفان شادی، جھنگ سے فخر شادی، فیصل آباد سے لال حسین، یا کوئی اور ماتمی جو اس وقت فرش عزا کی زینت ہے، مالک تو تمام ناموں سے واقف ہے، ان تمام بے اولاد ماتمیوں کو ماتمی عطا فرما۔ جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے، مالک تمام مومنین و مومنات کو، ذاکرینوں، علماء و خطبہ تمام کو اپنی محافظت میں رکھ۔ بار لحاظ ذکر کی عزت کا واسطہ جو والدین اپنے بچے اور بچیوں کے مناسب کف کے حوالے سے پریشان ہیں، مالک انہیں اچھے اور مناسب کف عطا فرما۔ بار لحاظ ذکر کی عزت کا واسطہ میرے بانیان کی عزت، رزق، بخت، اقبال میں بے پناہ اضافہ فرما۔ بار الہ سادات عظام کے گھروں پہ اپنی خصوصی رحمات کا نزول فرما، ان کے گھروں سے آفات و بلیات کو دور فرما۔ میرے برادر حقیقی بھائی شیخ حسن مالک، ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرما۔ پورے ملک سے جتنے افراد کی دعائیں میرے ذمے ہیں، مالک تو تمام افراد سے بھی واقف ہیں، تمام دعاؤں سے بھی واقف ہے، مالک تمام افراد کی تمام دعائیں مستجاب فرما۔ مالک لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا، لاہور والوں ضرور آمین کہنا، اس زمانے کی اہم ترین دعا منگوا رہا ہوں۔ مالک لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا، ہمارے وارث ہادی برحق منتقم خون حسین یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرا مالک ہم سب کا شمار امام وقت کے ناصرین میں فرما۔ ایک اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ سب دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اللہم صلی علی، آواز بڑھائیے گا، نعرہ تکبیر۔ اچھا، یہ سب سے پہلے میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کے صفوں کے اندر فاصلہ موجود ہے، اگر آپ زحمت کریں 2 قدم آگے تشریف لے آئیں تو مجلس کا ماحول زیادہ بارونق بن جائے گا، کیونکہ پھول گلدستے میں ہی اچھے لگتے ہیں۔ بھائی جان آپ بھی ذرا زحمت فرمائیں، بسم اللہ۔ پاک بی بی آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، مل کے جواب دیں گے تو بات کرنا آسان ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، ابھی بھی سارے افراد شامل نہیں ہیں، مل کے جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، ہاں یہ ہوئی نا بات۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، سارے بولو حسینیت بتانے کے دن ہیں، حسینیت بتانے کی راتیں ہیں۔ حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، برائے خوشنودی امام زمان صلوات۔ حسن بھائی اجازت ہے بات کا آغاز کیا جائے۔ مجلس چونکہ منسوب ہے اقلیم امامت کے دوسرے تاجدار سے، تو حسن بھائی میرا دل ہے کہ جتنی دیر میں آپ سے خطاب کروں میری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ امام حسن کی نالین کا طواف کرتا نظر آئے۔ آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ بسم اللہ جی۔ پہلا جملہ کہوں گا اور دیکھوں گا کہ کون سا بندہ معرفت کے کس زینے پہ بیٹھا۔ میں کہہ رہا ہوں جو آئینے کا محتاج ہو اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کے دیکھنے کو آئینہ تر سے اسے حسن کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا کہنے آپ کے، آپ جئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ آپ نے حسن بھائی بڑی خوبصورتی کے ساتھ جملہ وصول کیا ہے، میرا دل کر گیا کہ اس سے خوبصورت جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ کون حسن؟ ایک ایک بندہ سر اٹھائے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ کون حسن؟ جو مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے ہوتے ہوئے اللہ کا کل حسن چہرے پہ سجا لے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے آپ کے، میرے پاس لفظ ہیں وہی آپ نے قبول کرنے۔ آپ کے کیا کہنے؟ جو مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے ہوتے ہوئے اللہ کا کل حسن چہرے پہ سجا لے۔ حسن بھائی جو بندہ کبھی کبھی کتاب کھولتا ہے نا، کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، اس بندے کو اس جملے کی سمجھ آئے گی۔ جو بندہ کتاب نہیں کھولتا اس کے سر کے اوپر سے علی جون کا جملہ گزر جائے گا۔ کون حسن؟ سر اٹھائیے گا۔ کون حسن؟ جو قلم کو ذوالفقار بنانے کا ہنر جانتا ہو۔ اللہ اکبر، کیا کہنے آپ کے، آپ جئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ جو قلم کو ذوالفقار بنانے کا ہنر جانتا ہو۔ کون حسن؟ جو ماں کی آغوش میں بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرے۔ اللہ اکبر، جو ماں کی آغوش میں بیٹھ کے، آپ کے کیا کہنے، پاک مخدومہ صحت و سلامتی عطا فرمائے، جو ماں کی آغوش میں بیٹھ کے
لوح محفوظ کا مطالعہ کرے. کون حسن؟ جس نے بچپن میں خطیب کو ٹوک دیا. ہائے ہائے ہائے، آپ نے توجہ ہی نہیں کی. ملک صاحب یہاں پہ سارے ذاکرین علماء واقعہ پڑھتے ہیں، لیکن میں واقعہ نہیں پڑھنے جا رہا. حسن بھائی میں 4 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں، اور ان 4 مصروں کے اندر واقعہ بند کیا ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن. توجہ فرمائیے گا. بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن. میرا جوان، عربی کے اندر شیخ سفید داڑھی والے بابے کو کہتے ہیں، چٹی داڑھی والے بابے نو شیخ کہتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن، اوقات کی بساط کا محور تلاش کر، نیچے اتر یہ ممبر نفس رسول ہے باپ کا تو باپ کا ممبر تلاش کر. شاباش، کیا کہنے ہیں آپ کے. آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. بچپن میں ایک شیخ سے، بسم اللہ جی، حیدری آئلی. بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن، اوقات کی بساط کا محور تلاش کر، نیچے اتر یہ ممبر نفس رسول ہے باپ کا تو باپ کا. اس سے آگے چلیں. نوکری پسند آ رہی جناب کو؟ مدینے کی گلی، جنت کی جاگیر کا مالک چل رہا تھا. آئے ہائے ہائے، آپ نے لطف لیا اس جملے کا. جیسے میں چاہتا تھا ویسے آپ اس جملے پہ نہیں بولے. پھر سنو. مدینے کی گلی، جنت کی جاگیر کا مالک چل رہا تھا، اور رستے میں جہنم کے داروغے کا کوئی فرزند تھا. آئے ہائے ہائے، میرے پاس لفظ ہیں وہی آپ نے قبول کرنے. رستے میں ملک صاحب جہنم کے داروغے کا کوئی فرزند تھا کہ چلتے چلتے حسن سخی نے کسی سے کہا، ہٹ. بھئی جسے نزاکتوں و نفاستوں کی سمجھ آتی ہے. رستہ چھوڑ. غلام کے بیٹے. حسن بھائی اسے غصہ آ گیا. ویسے آیا کبھی نہیں تھا. ٹھنڈے بغیر. بڑی توجہ. سید دعا فرمائیے گا. وہ دوڑتا ہوا گھر آیا. اسے کہا بھائی عجیب معاملہ ہو گیا. کہا کیا؟ کہا وہ حسن گزر رہے تھے. انہوں نے کہا چل ہٹ. غلام کے بیٹے. اس کے باپ نے کہا بتا کہا ہے تو نے زندگی میں کبھی سچ بولا نہیں. جو بندہ بیدار ہے اس نے بولنا ہے. تو نے زندگی میں سچ بولا نہیں ہے، بتا کہا ہے. اس نے کہا بھائی آپ کی قسم کہا ہے. کبھی جا لکھوا لا. میں بھجن یہ روایت اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں جن کے لیے کتاب کافی ہے. یہ روایت حسن بھائی میرے گھر کی نہیں ہے، بخاری کے اندر لکھی ہوئی ہے. جا پھر لکھوا لا. وہ آئے، جی لکھ دیں. غلام کا بیٹا. وہ کہتے ہیں میں نہیں کہتا کہ سرکار نے لکھ دیا. وہ لے آئے. اسے کہا ابا جی لکھوا لایا ہوں، کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کرنا کچھ نہیں، اماں کے پاس رکھوا دوں. بڑی توجہ. آپ کی کیا بات ہے. پاک مخدومہ آپ کی جوانی سلامت رکھے. کرنا کچھ نہیں، ماں کے پاس رکھوا دو. جب میں مر جاؤں اسے میرے کفن میں رکھنا. لاہور والوں، مرنے والے کو مرنا تھا، مرنے والا مر گیا. میرے پاس لفظ ہیں وہی آپ نے قبول کرنے. مرنے والے کو مرنا تھا، مرنے والا مر گیا. ماں نے وہ چٹ نکالی جس پہ حسن بادشاہ کے دستخط تھے. انہوں نے بیٹے کو دی کہ ابا کے کفن میں رکھ دو. اسے کہا اماں پڑھی رہنے دو. اسے کہا نہیں باپ کی وصیت ہے، اسے کفن میں رکھنا ہے. وہ چٹ ہاتھ میں لے کے کہتے ہیں اماں اگر کفن میں رکھیں تو پھر اس سے ہوتا کیا ہے؟ اسے کہا تمہیں نہیں پتا یہ جنت کے مالکوں کی لکھی ہوئی تحریر ہے، اگر اسے کفن میں رکھ دیں گے تو پھر جنت مل جائے گی. وہ چٹ پکڑ کے ہاتھ میں لے کے کہتے ہیں اماں کفن میں رکھنے سے جنت مل جاتی ہے؟ اسے کہا ہاں یقیناً مل جاتی ہے. وہ چٹ پکڑ کے جیب میں ڈال کے کہتے ہیں اماں پھر قبر تو اپنی اپنی ہوتی ہے نا. شاباش، کیا کہنے ہیں آپ کے. پاک مخدومین اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھ. اماں پھر قبر تو اپنی اپنی ہوتی نا. اچھا یہ لاہور والوں یہ سوچ کے حسن بادشاہ کا ذکر سنا کرو. یہ کھڑا ہے رائے ونڈ. بھجن ہمارا کوئی بھائی یہاں سے جائے گام شاہ، سیکٹریٹ، شادرہ، سمن آباد، دھرم پورہ، ماڈل ٹاؤن، جہاں سے بھی جائے بیچارہ توا ساتھ لے کے جاتا ہے. کوئی بھی حسن بھائی آپ کے نارووال سے جائے، ظفروال سے جائے، بیچارہ توا ساتھ لے کے جاتا ہے، چینی پتی ساتھ لے کے جاتا ہے، آٹے کا تھیلا ساتھ لے کے جاتا ہے. کیا کہنے حسن و حسین تمہارے.
مومن سارا سارا دن جلوس میں رہتے ہیں، نہ کوئی گھر سے روٹی لے کے آتا ہے، نہ کوئی گھر سے سالن لے کے آتا ہے۔ ملک صاحب میں لفظ کہنے جا رہا ہوں، جس بندے کو 100% یقین ہو وہ بندہ علی جون کے ساتھ بولے، جس کو 1% بھی شک ہو وہ بندہ چپ کر کے بیٹھا رہے۔ ہم گھر سے سالن کیوں نہیں لے کے آتے، ہم گھر سے روٹی لے کے کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ ہم سب شیعان حیدر کرار کا عقیدہ ہے کہ دنیا و آخرت میں یوں رہتے ہیں چین سے، کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کہنے آپ کی؟ پاک مخدومین اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ دنیا و آخرت میں یوں رہتے ہیں چین سے، کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے۔ حسن بھائی چونکہ آج 27 سفر ہے تو میں مسلمانوں کے ذہنوں سے ایک غلطی نکال دوں، بھائی جان دعا فرمائیے گا۔ بندے کہتے ہیں کہ جی حسن بڑے بزدل تھے، نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، حسین بڑے جنگجو تھے۔ حسن بزدل تھے اس لیے سلو کر لی، اور حسین بڑے شجاع تھے، بڑے بہادر تھے، تو اس لیے حسین بادشاہ نے جنگ کی۔ قوم شیعہ کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں، باوضو منبر رسول پہ ببانگ دہل اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، میں تمہارے ذہن سے غلطی نکالنا چاہتا ہوں۔ ایک ایک بندہ سر اٹھائے۔ حسن بھائی آپ ہی دیکھیے گا میری طرف، اگر محنت نظر آئے تو پھر ویسے بولیے گا جیسے بولنے کا حق ہے۔ آؤ آج میں تمہیں حسن مجتبیٰ کی شجاعت کی ایک جھلکی دکھاؤں۔ جنگ جمل ہے، تلوار چل رہی ہے، دونوں طرف سے سر کٹ کٹ کے زمین پہ گر رہے ہیں۔ علی کے لشکر کا علم محمد حنفیہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعصوب الدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب میدان میں آتے ہیں، محمد حنفیہ کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بیٹا محمد حنفیہ آگے بڑھ۔ محمد حنفیہ آگے بڑھا، دشمن نے تیروں کی بوچھاڑ کی، محمد حنفیہ قدم رکے، علی آواز دے کہتے بیٹا محمد حنفیہ آگے بڑھ۔ محمد حنفیہ آگے بڑھا، دشمن نے برق رفتاری کے ساتھ تیر پھینکے، محمد حنفیہ قدم رکے۔ ملک صاحب یہ کشمکش جاری تھی، جب امام حسن مجتبیٰ نے منظر دیکھا، ایک دستے کو لے کے میدان میں آئے، دشمن نے تیروں کی بوچھاڑ کی، حسن کی رفتار تیز ہوئی، دشمن نے برق رفتاری کے ساتھ تیر پھینکے، حسن کی رفتار اور تیز ہوئی۔ جب امام حسن مجتبیٰ اس اونٹ کے قریب آئے جس پہ عجب تھا، اس کو پیک کر دیا، لڑائی اپنے انجام کو پہنچ گئی، جنگ فتح ہو گئی۔ چاہنے والوں نے علی ابن ابی طالب کو گھیرے میں لیا، عقیدت مند اپنی عقیدت کا اظہار کرنے لگے۔ یا کائنات کے سلطان علی بادشاہ نے عید اللہ نگاہوں سے دیکھا، محمد حنفیہ کسی کی پشت میں کھڑے ہیں، سامنے نہیں آ رہے، نظریں جھکی ہوئی ہے۔ علی آواز دے کے کہتے محمد حنفیہ میرے قریب آ۔ محمد حنفیہ بابا کے قدموں میں آیا، نظریں جھکی ہوئی ہے، ماتھے پہ پسینہ ہے، چہرے کا رنگ زرد ہے، بدن میں کپ کپی ہے۔ علی آواز دے کے کہتا بیٹا محمد حنفیہ کیا تو اس بات پہ شرمندہ ہو رہا ہے کہ جو حسن نے کر دکھایا وہ تو نہ کر سکا؟ بیٹا محمد حنفیہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مقابلہ ہمیشہ دو برابر کی طاقتوں میں ہوتا ہے۔ محمد حنفیہ تیرا حسن سے مقابلہ بنتا ہی نہیں، اس لیے کہ تو میرا بیٹا ہے، حسن رسول کا بیٹا۔ شاباش، کیا کہنے آپ کی؟ آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ دونوں بازو کو فضا میں بلند کر کے سارے بولو حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری۔ آپ کی کیا بات؟ اس لیے کہ تو میرا بیٹا ہے، حسن رسول کا بیٹا۔ سید دعا فرمائیے گا، تو میرا بیٹا ہے، حسن رسول کا بیٹا۔ اس سے آگے چلیں، نوکری پسند آ رہی جناب کو؟ ساتھ دیں گے میرا؟ رسول کا بیٹا سفر کر کے شام تشریف لے گیا، ہندا کے بیٹے کا دربار۔ حسن بھائی نام میں اسی کا لوں گا جس کا مجھے یقین ہے، اگر باپ کا یقین ہوتا تو باپ کا نام لیتا ہوں۔ آپ نے توجہ نہیں کی، بات تو میں کر گیا ہوں، چونکہ یقین صرف ماں کا ہے اس لیے صرف ماں کا نام لے رہا ہوں۔ ہندا کے بیٹے کا دربار، حسن مولا تخت پہ تشریف فرما ہوئے، مجمع سے ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا علی کے بیٹے ذرا اپنا تعارف کروا۔ امام فرماتے ہیں میں اپنا تعارف بعد میں کرواتا ہوں، پہلے تو اپنا نام بتا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے عمر بن عاص۔ امام فرماتے ہیں ابھی سارے لوگوں نے نہیں سنا، ایک بار پھر بتا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے عمر بن عاص۔ حسن فرماتے ہیں ذرا بلند آواز سے بتاؤ، سارے دربار والے سنیں، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے عمر بن عاص۔ حسن فرماتے ہیں عمر بن عاص یعنی عاص کا بیٹا؟ کہنے لگا جی عاص کا بیٹا۔ امام فرماتے ہیں یہ وہی عاص ہے نا جس نے میرے نانا کو ابتر کہا تھا؟
ہائے ہائے ہائے، میرا مجمع جاگے گا تو پھر بات کا لطف آئے گا نا. یہ وہی یاد سے نا جسے تو اپنا باپ بتا رہے، جس نے میرے نانا کو ابتر کہا تھا. کہنے لگا جی وہی یاد سے جس نے آپ کے نانا کو ابتر کہا تھا. تو حسن آواز سے کہتا قرآن کہتا ہے ان شانہ کا ہو ابتر، میرا حبیب جو تجھے بے اولاد کہے وہ خود بے اولاد ہے. حسن فرماتے ہیں قرآن تیرے باپ کو بے اولاد کہہ رہا ہے، اب تو بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے ہیں آپ کے. آپ جیے، آپ زندہ و سلامت ہیں. قرآن تیرے باپ کو بے اولاد کہہ رہا ہے، اب تو بتا تو کس کا بیٹا ہے. یہ آواز دکھتا ہے. مولا ذرا اپنا تعارف کروا دے. امام فرماتے ہیں جو بندہ مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے. حسن بھائی جملہ وہ پڑھنے لگا ہوں جس جملے کے اوپر میں نے پورے پنڈال کھڑے دیکھے ہیں. اگر میرا اپنا شہر، میرا اپنا گھر مجھے قیمت نہ دے تو پھر بھائی جان دکھی کرنے والی بات ہے. یہ آواز دیدہ مولا ذرا اپنا تعارف کروا دے. امام فرماتے ہیں جو بندہ مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ آئے علی کے بیٹے کا تعارف سنے. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 3 سال تک مکہ کے بھوکوں کو 2 وقت اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلایا. میں اس کا بیٹا ہوں جو شوربے میں روٹیاں توڑ کے کھلا کے ہاشم بنائے. مولا فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس نے طواف کے چکروں کی تعداد 7 مقرر کی تھی. مولا فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس نے نزول قرآن سے 15 سال پہلے محمد کے نکاح میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی تھی. مولا فرماتے ہیں سنو شام والوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو فاتح بدر ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو فاتح احد ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو فاتح خندق ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو فاتح حنین ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے کعبہ کے گرد پڑے ہوئے بت پرستوں کے سامنے کھڑے ہو کے گرائے تھے. مولا فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس کی ولایت کا اعلان کر کے نبیوں کے سلطان کی نبوت بچتی ہے. مولا فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس کی ماں کے احترام میں کعبہ کی دیوار میں در بن گیا. مولا فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جسے تیسرے دن مصطفیٰ خود لینے آیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے پہلی سواری نبی مرسل کے ہاتھوں پہ کی. مولا فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی کے نبی مصداق کی زبان چوسی. مولا فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جو محمد کو مشرکوں کے بچوں سے بچاتا رہا. مولا فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جو ہجرت کی رات محمد کے بستر پہ سویا. مولا فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس نے خیبر کو ہوا میں اڑایا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے جنوں کو کلمہ پڑھوایا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مرحب کو مارا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے انتر کو مارا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے حارث کو مارا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے دروازے پہ تارا اترا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کی شادی میری ماں بطول سے ہوئی. مولا فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس نے آدم کی توبہ قبول کروائی. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے نوح کی کشتی کنارے لگائی. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ابراہیم کی نار کو گلزار کیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے اسماعیل کی گردن پہ رکھی ہوئی چھری کی دھار کو ابدی حیات کے دھارے میں بدلا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے یوسف کو حسن دیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے زلیخا کو ہدایت دی. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے داؤد کے لیے لوہا نرم کر دیا. میں اس کا بیٹا ہوں جو سورج پلٹاتا ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جو بارشیں برساتا ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جو رحم مادر میں بچوں کی تصویریں بناتا ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جو گنتی کا پہلا عدد ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جو علم اول ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جو حسن اول ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جو عشق اول ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جس کی قبر میں کرسی لگتی ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جو قدرت کے لہجے میں محمد سے باتیں کرتا رہا. میں اس کا بیٹا ہوں جو جنت اور جہنم تقسیم کرنے والا ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جو حلالی اور حرامی کی پہچان ہے. اتنے فضائل پڑھنے کے بعد شیخ حسن امام حسن مجتبیٰ تخت والے کی طرف مخاطب ہوئے. آواز دے کے کہتے او اپنی جھوٹی عزت کے بتانے والے، اگر تو حسن کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو پھر کھول کے کر. میں تیرے بھرے دربار میں اپنی ماں زہرا سے لے کے حوا تک کا کردار بآواز بلند بتاتا ہوں. تو اپنی ماں کا کردار میرے کان میں بتا. ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے یار. میری ملت کے جوان زندہ باد. پاک مخدوم اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میں تیرے بھرے دربار میں اپنی ماں زہرا سے لے کر حوا تک کا کردار بآواز بلند بتاتا ہوں. تو اپنی ماں کا کردار میرے کان میں بتا. اس نے کہا مولا چھوڑے. حسن بھائی آخری جملہ فضیلت کا. اس نے کہا مولا چھوڑے، آپ تاخیر سے آئے میرے پاس کہ میرے پاس پیسہ ختم ہو جائے، میں آپ کو انعام و اکرام نہ دے سکوں. مولا صبح سے اب تک جتنا میں نے شام والوں کو بانٹا ہے اکیلے آپ کو دیتا ہوں. مولا یہ سونے سے لدے ہوئے اونٹ لے جائیں. حسن بھائی داد کے بعد داد نہیں ہوتی، لیکن ملک صاحب دیکھیے گا آج یہاں پہ قانون ٹوٹتا کیسے. مولا یہ سونے سے لدے ہوئے اونٹ لے جائیں. مولا یہ چاندی سے لدے ہوئے اونٹ لے جائیں. ساتھ میں حسن بھائی اس نے ایک فکرہ کہا. اس نے کہا مولا میرے پاس پیسہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. اوئے ہوئے آپ نے توجہ نہیں کی.
بھجن یہ بات ممبر پہ کھول کے بتائی نہیں جا سکتی اور جدید کتابوں کے اندر چھپائی نہیں جا سکتی. اس نے کہا حسن میرے پاس پیسہ کبھی ختم نہیں ہوگا اس لیے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. اس کا یہ کہنا تھا. یہ حسن بادشاہ اپنی مسند سے اٹھے, چلنے کا ارادہ کیا. یا اس کے ایک نوکر نے آگے بڑھ کے امام حسن مصطفیٰ کی نالین کو سیدھا کیا. حسن کی آواز آئی, خدمت کی ہے ہم آل محمد, مفت خدمت وصول نہیں کرتے. یا سارا سونا تو لے جا, یہ ساری چاندی تو لے جا, یہ ہیرے جواہرات تو لے جا, یہ ساری دولت تو لے جا. تخت والے کے چہرے کا رنگ بدلا. اس نے کہا حسن اتنی چھوٹی سی خدمت کے صلے میں اتنی ساری دولت. حسن آواز دے کے کہتا تو بھی یاد رکھ میں فاطمہ کا بیٹا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا کہنے آپ کی, آپ جیے, آپ زندہ و سلامت رہے. تو بھی یاد رکھ میں فاطمہ کا بیٹا. پاک مخدومہ آپ تمام سادات و مومنین کو صحت کے ساتھ سلامت رکھیں. میں دعا گو ہوں میرے بھائی علی جمشید نقوی, مالک توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے. لاہور والوں, جنازہ برآمد ہونا ہے آج بطول کے امیر بیٹے کا. اپنی قوم کا چھوٹا سا وکیل سمجھ, چھوٹا سا خطیب سمجھ, باوضو ممبر رسول پہ دونوں ہاتھ باندھ کے تیری منت کر کے کہہ رہا ہوں, آج اور کل اس انداز سے پرسہ کرنا. لوگ تمہیں روک روک کے پوچھیں یار تیرا نقصان کیا ہوا. اللہ تیری ہائے قبول کرے, اللہ تیرا ماتم قبول کرے. سیدوں سے بھی ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں, دھاڑے مار مار کے رونا, کیونکہ گھر والے نہ روئیں تو باہر والا کوئی نہیں روتا. اجرکم اللہ اجرکم من السیدہ. حسن امیر تھا. بھجن لفظ کہوں گا اگر پہنچ گیا ہائی بھی نکلے گی, ہاتھ سینے پہ بھی آئے گا. میں کہہ رہا ہوں حسن امیر تھا جبکہ لحد پہ جا کے تو کسی غریب کا لاشا بھی گھر نہیں آتا. اللہ اکبر. اجرکم اللہ اجرکم من السیدہ. اللہ تیری ہائے قبول کرے. ماتم کیا کرو جوانوں, ماتم کرنے سے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. علی کی زخمی بیٹیاں راضی. میں نے کہا حسن امیر تھا جبکہ لحد پہ جا کے تو کسی غریب کا لاشا بھی گھر نہیں آتا. اس ممبر کی عزت کی قسم کم سے کم 7 مرتبہ زہر ملا ہے میرے اس غریب امام کو. میں نے کہا کم سے کم 7 مرتبہ. بھائی جان اس ممبر کی عزت کی قسم اس سے زیادہ کی روایات بھی ہیں. جب بھی زہر ملتا تھا نانا کی قبر پہ جاتے تھے, قبر کو سینے سے لگاتے تھے, شفا مل جاتی تھی. منت کر رہا ہوں 2 آنسو پاک مخدومہ سے خیرات میں مانگ لینا. رونے کے دن ہیں, رونے کی راتیں. میرا قائم اللیل صائم النہار امام, راتوں کو قیام کرنے والا, دن کو روزہ رکھنے والا, اس انداز سے زندگی گزارنے والا امام. جب آخری مرتبہ غریب کو زہر ملا ہے نا, جودہ بنت اشس ملونہ نے غریب کو, بعض علماء نے لکھا ہے شربت میں, بعض علماء نے لکھا ہے دودھ میں, زہر ملا کے غریب کو پیش کیا. لاہور والوں علامہ دربندی علیہ الرحمہ نے اس زہر کی شدت لکھی. علامہ دربندی لکھتے اتنا شدید زہر تھا کہ اس زہر کا ایک قطرہ بھینس کے سر پہ لگا دیا جائے تو وہ دودھ کی بجائے خون دینا شروع کر دے. کون سا شیعہ ہے جس کے اس جملے پہ ہائے نہیں نکلے. اللہ اکبر. اجرکم اللہ اجرکم من السیدہ. اتنی شدت تھی زہر میں, اگر اس کا ایک قطرہ بھینس کے سر پہ لگا دیا جائے تو وہ دودھ کی بجائے خون دینا شروع کر دے. پڑھ دوں, سن لو گے, برداشت کر لو گے. پانی مجلس اجازت. حسن بھائی لفظ آ گئے سامنے, چھپانا نہیں چاہتا. ایسے زہر کا پیالہ, لاہور والوں دودھ میں زہر تھا نا. ایک مرتبہ حسن سخی نے پیالہ دیکھا, ایک مرتبہ جودہ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں جودہ میرا قاسم ابھی بہت چھوٹا نہیں. اجرکم اللہ اجرکم من السیدہ. اللہ آپ کی ہائے قبول کرے, اللہ آپ کا ماتم قبول کرے. جودہ میرا قاسم ابھی بہت چھوٹا نہیں, میرے بچے کی یتیمی کی عمر تو نہیں. ہائے 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 تیرے اختیار میں ہے, آنسو تیرے اختیار میں نہیں ہے. آنسو تبھی نکلتا ہے جب زینب عالیہ کی مہر ہوتی ہے. ہائے ضرور کرو.
یہ مولانا کہتی ہے اپنا رسول اللہ پتہ نہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں تو آپ کے لیے افطاری کا سامان لے کے آئی ہوں۔ شہادت نہیں پڑھنی، شہادت آخری ذاکر کا حق۔ 2 جملے پڑھنا چاہتا ہوں صدات عظام سے معافی مانگ کے۔ اس نے کہا اپنا رسول اللہ میں تو آپ کے لیے افطاری کا سامان لے کے آئی ہوں۔ فرماتے ہیں اچھا، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، یہ کہہ کے حسن بھائی ایک گھونٹ پیا ہے غریب نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ اگر میں غلط پڑھوں میدان محشر میں تمہارا ہاتھ ہو، میرا گریبان ہو۔ اگر کوئی بندہ اس جملے پہ ماتم نہ کر سکے، وہ سر نیچا کر کے اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگے۔ باقی سارے کا سارا جام حسن امیر نے زمین پہ پھینکا۔ تاریخ اسلام کتاب کا نام لے رہا ہوں، تاریخ اسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 281، صاحب تاریخ اسلام لکھتے ہیں حسن نے جام زمین پہ پھینکا، جہاں جہاں سے جام گزرتا گیا زمین پھٹتی گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم من السجدہ، اللہ تیرا ماتم قبول کرے، اللہ تیری ہائے قبول کرے، اللہ بانی مجلس کی محنت قبول کرے۔ جہاں جہاں سے جام گزرتا گیا زمین پھٹتی گئی۔ اور تو جوان ہے یار، ایمان سے بتا، جس زہر نے زمین جیسی سخت شے کا سینہ پھاڑ دیا، اللہ جانے حسن کے جگر کا کیا حال ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم من السجدہ، اللہ تیرا ماتم قبول کرے، اللہ تیری ہائے قبول کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے اٹھا میرا مولا۔ ترتیب یہی تھی غریب کی، جب بھی غریب کو زہر ملتا تھا نانا کی قبر پہ جاتے تھے، قبر کو سینے سے لگاتے تھے، شفا مل جاتی تھی۔ اس مرتبہ غریب جب نانا کی قبر پہ گیا ہے نا، غریب کو سکون نہیں ملا۔ اس ممبر کی عزت کی قسم، غریب کو سکون نہیں ملا۔ حسن قبر کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں نانا مجھے سکون نہ ملنا اس بات کی دلیل ہے، مجھے آخری زہر مل گیا ہے۔ نانا اس کا مطلب ہے میں ایک دن کا مہمان ہوں۔ نانا میں وہ حسن ہوں تو جس کا منہ چومتا تھا، نانا میں وہ حسن ہوں جسے تو سینے پہ سلاتا تھا، نانا میں وہ حسن ہوں جسے تو شانوں پہ بٹھاتا تھا، نانا میں وہ حسن ہوں جسے واللیل کی زلفیں تھماتا تھا۔ نانا میں تیری قبر پہ سوال کرنے آیا ہوں، کل حسین میرا جنازہ لے آئے، مجھے اپنے پاس قبر کی جگہ دے دو گے؟ یا رسول کی قبر پھٹ گئی، رسول قبر سے باہر آئے، آواز آئی بیٹا میری طرف سے انکار نہیں، اگر کوئی آنے دے۔ ماتم یا زہرا، یا زہرا آ میرا بارہواں مولا، صدات و مومنین کا پرسہ قبول فرما، میری طرف سے انکار نہیں، اگر کوئی آنے دے۔ ماتمیوں دیکھنا میری طرف، تمہیں سمجھ آئے گی کہ ماں اور بیٹے کا پیار کس قدر ہوتا ہے۔ حسن نانا کی قبر پہ چل کے گیا ہے، نانا کی قبر سے ماں کی قبر پہ ایسے آیا ہے جیسے 10 محرم کو حسین اکبر کی لاش پہ آیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم من السجدہ، اللہ تیرا ماتم قبول کرے، اللہ تیری ہائے قبول کرے۔ ایسے آیا ہے جیسے حسین اکبر کی لاش پہ آیا۔ عزیزانو معافی دینا، آخری لفظ ممبر بھائی کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ حسن مولا ماں کی قبر پہ آئے، جیسے بیٹے ماں کے ساتھ سوتے ہیں نا، ویسے حسن لپٹ کے سو گیا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ حسن بادشاہ نے ماں کی قبر پہ منہ رکھ کے کہا اماں مجھے آخری زہر مل گیا ہے۔ جنہوں نے بے تحاشا ماتم کرنا ہے، اماں مجھے آخری زہر مل گیا ہے۔ اماں حسین کل میرا جنازہ نانا کی قبر پہ لے جائے گا، اگر نانا نے قبر کی جگہ نہ دی تیرے پاس آؤں، قبر کی جگہ مل جائے گی۔ سیدہ بطول قبر سے باہر آئی، آواز دے کے کہتی ہے بیٹا اگر نانا سے وعدہ نہ ہو میں منت کرتی ہوں سیدھا میرے پاس چلے آنا، کہیں ایسا نہ ہو تو نانا کے پاس جائے زینب دوسرا کفن بناتی رہے، کہیں ایسا نہ ہو تو نانا کے پاس جائے شبیر تیر نکالتا رہے، کہیں ایسا نہ ہو تو نانا کے پاس جائے قاسم پھر مر جائے۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلب۔ ذکر محمد والے محمد بیان فرما رہے تھے علامہ علی جون صاحب۔ جو مومنین باہر کھڑے ہیں مہربانی کریں پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں۔ اب آپ کے سامنے فضائل و مصائب محمد والے محمد بیان فرمائیں گے ذاکر سید اون عباس بخاری صاحب، اور ان کے فوراً بعد جناب